بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 80 سے 87 میں ارشاد ہے، جب وہ اس سے نا امید ہو گئے تو الگ ہو کر صلح کرنے لگے۔ سب سے بڑے نے کہا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے والد نے تم سے خدا کا عہد لیا ہے، اور اس سے پہلے بھی تم یوسف کے بارے میں قصور کر چکے ہو۔ جب تک والد صاحب مجھ کو حکم نہ دیں میں تو اس جگہ سے ہلنے والا نہیں ہوں۔ یا اللہ، میرے لیے کوئی اور فیصلہ فرما دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم سب والد کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ابا جان، تمہارے صاحبزادے نے وہاں جا کر چوری کی، اور ہم نے تو اپنی دانست کے مطابق آپ سے اس کو لانے کے بارے میں عہد کیا تھا، مگر ہم غیب کی باتیں جاننے والے تو نہیں ہیں، اور جس بستی میں ہم ٹھہرے تھے وہاں سے اور جس قافلے سے آئے ہیں آپ چاہیں تو دریافت کر لیں، اور ہم اس بیان میں بالکل سچے ہیں۔ انہوں نے کہا، یہ بات تم نے اپنے دل سے بنا لی ہے تو صبر ہی بہتر ہے۔ کوئی بڑی بات نہیں کہ اللہ ان کو میرے پاس لے آئے، بے شک وہ بڑے علم والا اور حکمت والا ہے۔ پھر ان کے پاس سے چلے گئے اور کہنے لگے کہ افسوس یوسف پر، اور رنج و الم میں ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، دل غم سے بھرا جاتا تھا۔ بیٹے کہنے لگے کہ واللہ، اگر آپ ان کو یوں ہی یاد کرتے رہیں گے تو یا تو بیمار ہو جائیں گے یا جان دے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے غم کا اظہار اپنے خدا سے کرتا ہوں، میں خدا کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یوں کرو کہ جاؤ اور پھر یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اور خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو، کہ خدا کی رحمت سے نا امید تو بے ایمان لوگ ہوا کرتے ہیں۔ ان آیات میں بیان کردہ واقعات کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ جب وہ بھائی یوسف علیہ السلام سے بنیامین کو واپس لینے میں ناکام ہوئے تو وہاں سے الگ ہو کر چپکے چپکے آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ان میں سے سب سے بڑے والے بھائی روبیل نے کہا کہ کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ ابا نے ہم سے عہد لیا تھا اور اللہ کو گواہ بنایا تھا کہ ہم بنیامین کو ضرور واپس لائیں گے، اور اب تم نے اس وعدے کی خلاف ورزی کی ہے، جبکہ یوسف کے بارے میں تو ہم پہلے ہی کوتاہی کر چکے ہو۔ اب میں ان کے سامنے کس منہ سے جاؤں گا؟ میں اب یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا حتیٰ کہ والد صاحب مجھے اجازت دیں، یا پھر میرے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی کوئی فیصلہ فرما دے کہ کسی نہ کسی طرح میرا بھائی میرے والد کی طرف لوٹ جائے، اور وہ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ لہٰذا تم لوگ وہاں ابا جان کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ان کے بیٹے نے چوری کی ہے، اور اپنا آنکھوں دیکھا حال ان سے بیان کرو۔ باقی بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس واپس پہنچے اور ان سے سارا حال بیان کیا تو یعقوب علیہ السلام شدید رنجیدہ ہوئے۔ ان کی حالت دیکھ کر بیٹے بول اٹھے کہ ابا جان، اس طرح تو آپ خود کو تکلیف دیتے ہیں، ہم نے آپ کو صرف اپنے علم کے مطابق گواہی دی ہے، اگر آپ کو ہم پر اعتبار نہیں ہے تو آپ ان بستی والوں سے معلوم کر لیں جہاں ہم ٹھہرے تھے، یا پھر اس قافلے سے پوچھ لیں کہ جن کے ساتھ ہم یہاں تک واپس آئے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس معاملے کو تو تمہارے نفسوں نے بہت خوبصورت کر کے دکھایا ہے، لیکن اب تو صبر کرنا ہی بہتر ہے۔ پھر فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لے آئے، یعنی یوسف علیہ السلام، بنیامین اور روبیل سب واپس آ جائیں۔ میرا رب تو جانتا ہے کہ میں اپنے پیاروں کی جدائی میں جس پریشانی اور معیشت میں ہوں، وہ حکمت والا ہے، اس کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ پھر یعقوب علیہ السلام ان سے الگ ہوئے تو بولے کہ یوسف پر افسوس ہے کہ اس نے پرانے زخم پھر سے ہرے کر دیے ہیں۔ اس کے بعد آپ اکثر روتے رہتے تھے، اتنا روئے کہ آپ کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ آپ کے اتنا رونے کی وجہ بنیامین اور یوسف علیہ السلام سے جدائی تھی۔ جب آپ کے بیٹوں نے آپ کے غم اور جدائی کی تکلیف کو دیکھا تو آپ سے رحمت اور شفقت کی بنا پر کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، آپ ہمیشہ یوسف کا ذکر یوں ہی کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ غم سے گھل جائیں گے۔ آپ کا جسم اب کمزور اور لاغر ہو گیا ہے، آپ اپنے اوپر رحم کھائیں تو بہتر ہوگا۔ یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو جواب دیا کہ میں اپنے غم کا اظہار نہ تو تم سے کرتا ہوں نہ ہی لوگوں کے سامنے کرتا ہوں، میری شکایت تو اللہ کے سامنے ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے میرے غم سے اور اس قلق سے نجات دے گا۔ یعقوب علیہ السلام کو اس بات پر پختہ یقین تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بچپن کے خواب کا نتیجہ نکل کر رہے گا، اور لازمی طور پر تم سارے بھائی اس کو سجدہ کرو گے۔
اس لیے آپ نے کہا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر آپ نے اپنے بیٹوں کو ترغیب دینے کے لیے فرمایا کہ تم لوگ دوبارہ سے مصر جاؤ اور دوبارہ یوسف اور اس کے بھائیوں کو تلاش کرو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ قصص الانبیاء مکمل سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔